كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. هذا الحديث صحيح 100%. یہ حدیث 100% درست ہے. وفهم الوهابية له سقيم ضعيف. اور اس حدیث کو سمجھنے میں وہ بیمار ہیں، کمزور ہیں. يحتاج إلى فقه سيدنا عمر. ان کو لازم ہے کہ اس حدیث کو سمجھنا ہو تو ان کے پاس عمر بن خطاب کی سمجھ ہونی چاہیے. الذي عندما شرع صلاة التراويح جماعة قال نعمة البدعة هذه. اور جس وقت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جماعت صحابہ کو ایک جگہ پر جمع کر کے تراویح کی جماعت کروائی تو ساتھ میں فرمایا کیا ہی پیاری بدعت ہے. نعم الامر الجدید الذي جمع المسلمین جماعتا. اور کیا ہی وہ حسین عمل ہوتا ہے کہ جہاں پر توحید پر ایمان رکھنے والے ایک مقام پر سارے جمع ہو جاتے ہیں. بعد ان كانوا يصلون كل بمفرده. اس لیے کہ وہ سب تنہا تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو اکٹھے جمع کر دیا تھا. فماذا قال العلماء عن هذا الحديث؟ تو کیا فرمایا علماء اکرام نے اس حدیث کے بارے میں؟ وكيف فهمه ارباب العلم. اور کس طرح سے وہ سمجھے اور سمجھاتے ہیں علم والے. علماء الحديث قالوا هذا قول عام أريد به شيء خاص. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو حکم آیا ہے وہ عام ہے اور اس کو خاص کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہونی چاہیے. سأشرح لكم لأفهم وتفهم. تو میں اب اس حدیث کی شرح آپ کو بتاتا ہوں تاکہ میں بھی سمجھ جاؤں اور میرے سمجھنے سے آپ بھی سمجھ جائیں. اول شيء خلينا نصلوا على النبي حتى الله يفتح مداركم. تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقل کے دروازے کھول دے. لما قال رب العزة في كتابه وجعلوا أصابعهم في آذانهم. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ان بےایمانوں کے لیے فرمایا حق کی آواز جب ان کو آتی ہے تو وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں. تصوروا الآية. اب اس آیت پر غور کرنا. أصابع انگلیاں جعلوها في آذانهم. تو کیا وہ ساری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں؟ هل تسع الأصابع في الأذن؟ تو کیا یہ ساری انگلیاں کانوں میں گھسنے کی جگہ رکھتی ہیں؟ لا. نہیں. إذن المراد جزء من الإصبع. تو پتہ یہ چلا کہ انگلی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کان میں ڈالتے ہیں. أصابع جزء من الإصبع. انگلیوں میں سے ایک انگلی کا تھوڑا سا حصہ کان میں ڈالتے ہیں کان بند کرنے کے لیے. أصابعهم قول عام. انگلیاں یہ ایک عام جملہ تھا. يراد به جزء من الإصبع. لیکن اس کو خاص کیا کہ وہ انگلی کا چھوٹا سا ٹکڑا بس اپنے کان میں ڈالتے ہیں. مثال ثاني. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. لما قال رب العزة عن قوم عاد إنه أرسل عليهم ريحا قال تدمر كل شيء. اور جب رب ذوالجلال نے قوم عاد پر ہوا بھیجی تو فرمایا کہ ہم نے قوم عاد پر ہوا بھیجی کہ جس نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا. هل دمرت السماء؟
تو کیا آسمان تباہ ہو گئے؟ هل دمرت النجوم؟ کیا تارے تباہ ہو گئے؟ هل دمرت البحار؟ کیا سمندر خشک ہو گئے؟ هل دمرت الجبال؟ کیا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ الله يريد أن يقول لك إنها دمرت المكان الذي هم فيه. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ جہاں پر قوم عاد بسی ہوئی تھی اللہ نے بس اس قوم عاد کو ہلاک کر دیا. قال تدمر كل شيء. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اس ہوا نے ہر چیز کو تباہ کر دیا. لكن المقصد دمرت فقط قومهم ديارهم. لیکن اس ہوا نے بس اس قوم ہی کو تباہ کیا تھا. وكذلك يجب أن تفهم هذا الحديث كل بدعة ضلال. تو اسی طرح سے لازم ہے کہ لوگ سمجھ لیں اس حدیث کو کہ ہر بدعت گمراہی ہے. النبي لم يرد من الحديث أن كل شيء جديد بدعة ضلال. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہرگز یہ فرمان کا مقصد نہیں ہے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے. انما اراد كل بدعة مخالفة للكتاب والسنة ضلال. ہر وہ نئی چیز جو مخالفت کرے قرآن و سنت کی وہ گمراہی ہے. اما اذا كانت البدعة الجديدة موافقة للكتاب والسنة فليست ضلالة. تو ہر وہ نئی چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہو تو وہ بدعت گمراہی نہیں ہے بل سنة حسنة. بلکہ وہ سنت حسنہ ہے. هي من باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کے عین مطابق ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا کام رائج کیا اچھا لوگ اس پر عمل کرتے رہے رائج کرنے والے کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا.